الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اولی العظمۃ والکرامہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم سب غلامان مصطفیٰ بیٹھے ہیں تو آقا کے غلاموں کی محفل میں درود و سلام کی آواز اتنی دھیمی تو نہیں ہونی چاہیے، گونج پڑ جائے حسنین کے نانا پر درود و سلام بھیجتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ حضرات محترم المقام، نہایت ہی مکرم اور واجب التکریم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس تقریب سعید کے انعقاد پر سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جان اولیاء نعت کونسل، جو کہ حضور قطب عالم کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب ہے، کہ ان کے آستانہ مقدسہ پر ہم سب کو کچھ لمحات ایسے نصیب ہو رہے ہیں جن میں ہم اللہ کے رسول اور اس کے پیاروں کا ذکر کر اور سن سکیں، اور بالخصوص شہزادہ گلشن جان اولیاء حضرت صاحبزادہ محمد فیض الحسیب فیضی اشرفی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ساتھیوں اور جملہ معاونین کے ساتھ مل کر اس حسین محفل کا اہتمام کیا، اور اس وقت ہمارے سامنے اسٹیج پر اسی آستانہ عالیہ کے عظیم چشم و چراغ تشریف فرما ہیں۔ میری مراد پیر طریقت حضرت علامہ مولانا محمد فیض مصطفیٰ نوری صاحب، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد فیض المجتبی یزدانی صاحب، حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر طریقت محمد فیض الحبیب اشرفی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، اور ساتھ عزت مآب جناب محترم میاں احمد رضا خان صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں اس پاکیزہ محفل میں اور اتنی بڑی عظیم محفل میں کچھ بات کرنے کا سلیقہ نہیں رکھتا، اور نہ مجھے سمجھ آ پا رہی ہے کہ کہاں سے بات شروع کروں، اس لیے کہ یہ سارا کا سارا مرکز یہ مرکز علم و عرفان ہے۔ اس بارگاہ میں بولتے ہوئے بولنے کو دل بھی کرتا ہے اور بولتے ہوئے دل ڈرتا بھی ہے، تو سو انہی کی دعاؤں سے کچھ کلمات میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور مجھ سے میرے اعلان کرتے وقت حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد فیض النعیم اشرفی صاحب نے مجھے پاکستان کا بہت بڑا خطیب بنایا، مقرر بنایا، وہ ان کا حسن ظن ہے، مہربانی ہے، دعا فرما دیں اللہ ایسا ہی ہو، لیکن میں اپنے آپ کو ایسا سمجھتا نہیں ہوں۔ میں ہمیشہ گفتگو سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں کہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، کوئی ادیب نہیں ہوں، مقرر نہیں ہوں، سرکار کے دروازے کا ایک ادنا سا چوکیدار ہوں، اور آپ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سرکار قبول فرما لیں تو یہی دنیا اور آخرت میں میرا سرمایہ ہے، اور حضور سیدی فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہمیں یہی پڑھایا۔ انہوں نے ساری زندگی کا حاصل اور نچوڑ وہ یہی دیا جو آج کا ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ مجھے موضوع عطا فرمایا گیا کہ محبت رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب اس موضوع کی وسعت اتنی ہے کہ کسی ایک محفل میں مختصر وقت میں اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی، میں اس کا صرف ایک ہی گوشہ لینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے قرآن و سنت کی روشنی میں میرا دعویٰ سن لیں، اس کے بعد اس پر دلیل پیش کروں گا۔ لوگ سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ بار بار طعنہ دیتے ہیں کہ تم دیوانے لوگ، سنی لوگ عجیب ہو کہ نبی پاک کے ذکر کی محافل سجاتے ہو، کبھی میلاد کرتے ہو، کبھی معراج مناتے ہو، کبھی محفل نعت کرتے ہو، تمہیں ہو کیا گیا؟
جب ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں آقا سے محبت ہے، ان کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ محبت اگر ہے تو پھر اتباع کریں، اطاعت کریں۔ یہ لیلا مجنون والی باتیں آپ نے کیا کی ہیں؟ محبت تو آپ کی یہی ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے۔ آج میں یہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، محبت رسول کوئی لیلا مجنون کی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ محبت رسول کا دوسرا نام ایمان ہے، اور ایمان کا دوسرا نام محبت مصطفیٰ ہے۔ ان دونوں چیزوں کو جدا کر دیں، رب دو جہاں کی قسم، ہزاروں صدقات خیرات دامن میں ہوں، لاکھوں نمازیں ہوں، روزے ہوں، اعمال خیر کا ذخیرہ ہو، کلمہ توحید و رسالت زبان پر جاری ہو، اگر دل میں محبت رسول نہیں ہے، خدا کی قسم ایمان بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے۔ اب یہ دعویٰ تھا، اب اس پر دلیل سماعت فرمائیں۔ قرآن پاک کی میں نے ایک مشہور آیہ کریمہ پہلے پارے میں دوسرے رکوع سے تلاوت کرنے کی ساتھ حاصل کی ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا اذا قیل لہم آمنوا، جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح یہ دوسرے لوگ ایمان لائے۔ سب سے پہلے یہ بات قابل توجہ ہے کہ لہم، جنہیں یہ کہا جا رہا ہے، اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں منافقین مدینہ تھے، اور الناس جن کی طرح ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے ان سے مراد حضور کے صحابہ ہیں۔ اب دیکھیں منافق کون ہوتا تھا؟ کلمہ پڑھنے میں، ظاہری اعتبار سے کلمہ پڑھنے میں منافق بھی کلمہ پڑھتا تھا اور حضور کے صحابہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر فقط توحید و رسالت کی گواہی دینے کا نام ایمان ہوتا، انہیں نئے سرے سے ایمان کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا؟ نماز کا نام اگر یہ ہوتا دینداری، تو منافق بھی نماز اور مسجد نبوی میں آ کر نمازیں پڑھ لیتے تھے، جہاد میں شریک، غنیمت میں سے حصہ بھی لیتے رہے۔ تو آخر کیا فرق ہے کہ جو صحابہ میں چیز تھی اور ان میں نہیں تھی؟ کلمہ دیکھا ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، نماز دیکھی ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، اور اتنے پکے نمازی انہوں نے اپنی مسجد بھی علیحدہ بنا لی تھی۔ جہاد میں بھی دل نہ چاہتا ہوگا مگر چلے جاتے، غنیمت کے حصہ لیتے، ہر طرح برابر۔ تو پھر قرآن کس ایمان کا حکم دے رہا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے؟ آؤ بات کھل گئی، فقط اتنا فرق تھا، کلمے کو دیکھیں گے ادھر بھی وہی ہے ادھر بھی وہی ہے، نماز دیکھیں گے ادھر بھی وہی ہے اور ادھر بھی وہی ہے۔ ایک فرق تھا، وہ فرق محبت رسول کا تھا۔ منافقوں کے دل میں محبت رسول نہ تھی، اور دوسروں کے صحابہ کرام کے دل میں محبت رسول کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ منافق یہ کہتے تھے کہ قاصد تھے، ڈاک لے لی، بس اب بات ختم، اور صحابہ کہتے تھے ارے جن سے یہ شریعت کا پیغام لیا ہے اگر ان کا دامن چھوڑ دیں گے تو ایمان کے پلے کیا بچے گا؟ بس اتنا فرق۔ اب اس پر آپ پوچھیں گے کہ یہ تو آپ کا اپنا تخیل ہے، اس پر دلیل دو۔ تو قرآن کریم کی بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرے۔ اسی آیہ کریمہ کا اگلا حصہ وضاحت کر رہا ہے جو میں نے موقف پیش کیا کہ فرق محبت رسول کا تھا۔ قرآن کہتا ہے ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ لائے، گویا قرآن بتا رہا ہے کہ محبت مصطفیٰ کا نام ایمان ہے، محبت مصطفیٰ کا نام ایمان ہے۔ اب آئیں دلیل سنیں۔ فرمایا جب یہ انہیں کہا جاتا ہے تو منافق کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، منافق کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ آخر صحابہ کے وہ کون سے عمل تھے جنہیں وہ منافق؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور جانشین فقیہ اعظم، جانشین فقیہ اعظم صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ صاحب نوری، جانشین فقیہ اعظم صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ صاحب نوری، جگر گوشہ فقیہ اعظم، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ شیخ طریقت و شریعت
قاسم فیضان فقیہ اعظم، استاذ العلماء والمشائخ حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ صاحب نوری دامت برکاتہم العالیہ اس مجلس مبارک میں رونق افروز ہو گئے ہیں۔ تمام احباب نہایت ادب احترام سے تشریف رکھیں، ان کی زیارت فرمائیں اور گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ میں نے انہی کی بارگاہ سے جو سبق پڑھا تھا وہ آپ کو سنا رہا تھا، تو یہ حسن اتفاق ہوا کہ حضرت قبلہ تشریف لے آئے، تو میں برکت کے لیے اپنی گفتگو کو کچھ جاری رکھنا چاہوں گا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ منافقین سے مطالبہ یہ تھا کہ ایمان لاؤ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ استاذ القراء جناب محترم قاری کرامت علی نعیمی صاحب، مطالبہ یہ تھا کہ ایمان لاؤ۔ صحابہ اور ان کے ایمان میں فرق محبت رسول کا تھا۔ اب دلیل، منافق کہتے تھے کہ ہم کیا ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ وہ کون سا عمل تھا صحابہ کا جسے منافق بیوقوفی تصور کرتے تھے؟ اور دوستو واضح کر دوں، وہ وہی عمل تھا محبت رسول والا۔ محبت دیوانی ہوتی ہے جب منافق یہ دیکھتے کہ کریم آقا وضو کرتے ہیں، کریم آقا وضو فرماتے ہیں، اور صحابہ کرام بڑھ بڑھ کر وضو کا پانی حاصل کر کے چہروں پہ ملتے ہیں، اور یوں لگتا تھا قادو یقتتلون علی وضوئہ، جیسے ابھی صحابہ کرام پانی حاصل کرنے میں جھگڑنے لگیں گے۔ اب وہ منافق کیا کہتے؟ وہ کہتے وضو کا پانی تو ہے، اب اس میں مار رہے ہیں یہ بیوقوف لوگ۔ صحابہ کرام جب نبی پاک اپنا ناک مبارک صاف فرماتے تو جتنا بھی صاف ستھرا آدمی ہو، کبھی کسی کا دل کرتا ہے کوئی ناک صاف کرے اور ہتھیلی پہ وہ لے لے مواد اور چہرے پہ مال لے؟ صحابہ کرام آقا کا وہ ناک مبارک سے نکلا ہوا مبارک مواد ہتھیلیوں پہ لے کر چہروں پہ ملتے تھے۔ منافق کہتے تھے یہ بیوقوف لوگ ہیں، کیا ہم ان کی طرح ایمان لائیں؟ اذان میں آقا دو جہاں کا نام آتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگا کے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ منافق کہتے ہیں چومنا تھا تو بلال کا منہ چومتے، یہ اپنے انگوٹھے کیوں چوم رہے ہیں؟ یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ بھائی آج بھی یہی باتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ یہ آج کی باتیں نہیں، دور نبوی کے منافق بھی ایسا کہتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پر سفیر بن کے گئے مکہ مکرمہ میں، احرام بندھا ہے، بیت اللہ سامنے ہے، طواف نہیں کر رہے، صحابہ کرام رشک کر رہے ہیں کہ عثمان تو کعبۃ اللہ کے پھیرے لے رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے۔ ادھر جب حضرت عثمان غنی واپس تشریف لائے نا، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ کسی کے بارے میں کوئی یہ بات کرے کہ وہ بڑا نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ اچھا گمان ہے یا برا گمان ہے؟ جی، کسی کے بارے میں کوئی کہے کہ وہ حج کر رہا ہے تو یہ گمان کرنا یہ اچھا گمان ہے یا برا گمان ہے؟ صحابہ کرام نے گمان کیا کہ عثمان طواف کر رہے ہوں گے، یہ اچھا گمان تھا یا برا گمان تھا؟ مگر آئیں جواب سنیں جناب سیدنا عثمان غنی کا۔ جب واپس آئے حضور کے صحابہ نے پوچھا کہ عثمان کیا تم نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا؟ آپ فرمانے لگے بئس ما ظننتم بی، میرے یارو کتنا برا گمان تم نے مجھ سے کر لیا ہے۔ ارے میرے آقا حدیبیہ میں ہو اور عثمان کعبے کا طواف کرے، عزت خدا کی قسم جہاں مصطفیٰ نہیں ہے وہاں عثمان طواف نہیں کر سکتا۔ اللہ، اب منافق کہتے تھے یہ کتنا بے وقوف ہے، احرام کے ساتھ گیا، بیت اللہ نگاہوں کے سامنے اجازت مل گئی، پھر طواف نہ کیا، لیکن جواب آیا کہ عمل سارے بعد میں ہیں، ایمان پہلے ہے، اور ایمان سب کا سب وہ محبت رسول کا نام ہے، محبت رسول۔ اب آئیں اس پر ایک حدیث پاک بھی سماعت فرما لیں کہ محبت رسول ہی ایمان ہے، جسے محبت رسول ملی ایمان ملا، جسے نہ ملی ایمان سے محروم رہا۔ جمامہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا، وہاں سے گرفتار کر کے اس لشکر کے سربراہ کو، جمامہ کے لشکر کے سربراہ کو جب لایا گیا، مسجد نبوی میں آئے، حضور نے ستون کے ساتھ باندھنے کا حکم دے دیا، لشکر کے اس سربراہ کو
ستون کے ساتھ جب باندھ دیا گیا، کھانا بھی مل رہا ہے اور کریم آقا آتے جاتے میٹھی میٹھی گفتگو بھی فرما رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں انسانی حقوق کا خیال کرو ہمارے جنگی قیدیوں کے ساتھ۔ ارے اسلام وہ ہے کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ جتنا اسلام انصاف کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اتنا سلوک اچھا نہیں کر سکتی۔ مغرب کا ایک تانا ہے، وہ میں آپ کو سناتا چلا جاؤں بات۔ مغرب پروپیگنڈا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، مگر میری بات جانے اولیاء کے حضور بیٹھ کر سماعت کرنے والوں نوٹ کر لو، ان ظالموں کو جواب دے دو، اسلام تلوار سے نہیں مصطفیٰ کے اخلاق اور کردار سے پھیلا۔ اگر اعتبار نہ آئے تو دیکھو جنگ بدر میں تلوار چل رہی تھی تو کتنوں نے کلمہ پڑھا تھا، جب قیدی بن کے آئے مصطفیٰ کا اخلاق دیکھا ان میں سے اکثر مسلمان ہو گئے۔ اب یمامہ کا وہ لشکر کا سربراہ سمامہ گرفتار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے روزانہ، گزر جاتے، تیسرے دن حکم دیا کھول دو اسے، کھول دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ شخص مسجد نبوی سے نکلے، جا کر ایک قریبی باغ تھا، باغ میں گئے، غسل کر کے حضور کی بارگاہ میں پھر آ گئے، عرض کی حضور کلمہ پڑھا دیں، اور ساتھ کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ اللہ کی قسم آپ کا چہرہ آج سے پہلے کائنات بھر کے ہر چہرے سے زیادہ مجھے برا لگتا تھا۔ آپ کا چہرہ مبارک سے مجھے بڑی نفرت تھی، بغض تھا، مگر آقا آج عجیب انقلاب پیدا ہوا ہے کہ آج ساری کائنات بھر کے حسینوں سے زیادہ حسین مجھے آپ کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے۔ اب جب تک بغض تھا ایمان نہ ملا، جب تک کفر میں تھا بغض رکھا، جب محبت رسول آ گئی ایمان آ گیا تو دعویٰ میں ہم سچے ہو گئے کہ ایمان فقط اور فقط محبت مصطفیٰ کا دوسرا نام ہے۔ اور حضرت سیدی فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، حضور سیدی فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی پڑھا کے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ لوگوں محبت مصطفیٰ کو عام کرنے کی کوشش کرو۔ اور ہمارے شیخ، ہمارے استاد مکرم حضرت صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ صاحب نوری نے بھی یہی اسباق دیے ہیں کہ تمام عمر کی روح رواں محبت ہے، تمام عمر کی روح رواں محبت ہے، یہی پڑھا ہے، ہمیشہ یہی پڑھایا ہے۔ آؤ محبت مصطفیٰ کو دلوں میں پیدا کرو، جتنی محبت پختہ ہوگی اتنی ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا آخرت کی منازل اتنی آسان ہوگی۔ جہاں پر میں ایک بڑی دلچسپ سی بات کرنا چاہوں گا، آپ نے دیکھا ہوگا ایک خاص طبقہ اور ایک خاص مکتبہ فکر کی طرف سے یہ دعوت دی جاتی ہے کہ لوگوں آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو۔ آخرت کا بڑا شور لوگوں نے مچا رکھا ہے، مگر میری دعوت یہ ہے حضور فقیہ اعظم کے بارگاہ سے لیے ہوئے فیض کی روشنی میں کہ فقط آخرت کی بات نہ کرو، قبر کی تیاری کرو، اس لیے کہ آخرت کی ساری منزلوں میں سے پہلی منزل وہ قبر ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، جس کی قبر آسان ہو گئی اس کی بعد کی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جو قبر میں پھنس گیا وہ بعد میں پھنستا چلا جائے گا۔ حدیث پاک ہے، اس لیے تیاری قبر کی کرو۔ اب قبر میں جو 3 سوال ہونے ہیں حدیث پاک میں آتے ہیں، ان میں یہ نہیں سوال ہے کہ نمازیں کتنی پڑھ کے آیا ہے، یہ حشر میں سوال ہوں گے۔ روزے کتنے رکھ کے آیا ہے، یہ حشر میں سوال ہوں گے۔ اعمال اچھے اور برے ان کے حساب حشر میں ہوں گے۔ قبر میں کیا ہوگا جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ قبر میں آسانی ہوئی تو بعد میں آسانی ہوگی، جہاں پھنس گیا تو بعد میں پھنس جائے گا۔ عمل کی بات حشر میں ہوگی، عقیدے کی بات وہ قبر میں ہوگی۔ عقیدے کی بات، اب لوگ عمل کی فکر کرتے ہیں، لوگوں اپنے عقیدوں کی فکر کرو۔ اور قبر میں 3 سوال ہونے، معروف 3 سوال۔ پہلا سوال تیرا رب کون ہے، عقیدے کا سوال۔ اب ایک شخص نے جواب دے دیا کہ میرا رب اللہ ہے، اور ایک شخص
منافق اور کافر وہ کہہ اٹھے کہ ہمیں نہیں پتا. چلو جسے پتا ہے اس سے تو بات والا سوال پوچھیں. جس نے سرے سے انکار کر دیا مجھے رب کا نہیں پتا, اس کو تو وہی سزا شروع کر دینی چاہیے تھی. ارے توحید ہی کو سب کچھ سمجھنے والوں, اگر یہی عقیدہ ایک نجات کا سامان ہوتا تو پھر یہاں پہ جس نے انکار کر دیا تھا مجھے رب کا کوئی پتا نہیں, اسے سزا ملنی چاہیے. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انٹرویو میں فیل ہو گیا اور پھر بعد میں ریٹن میں بٹھا لیا, میٹرک فیل ہو گیا اور ایف اے میں بٹھا دیا, پہلے سوال میں وہ فیل ہو گیا تو بعد میں کیوں اسے سوال دیے جا رہے. پتا چلا کہ پہلے سوال پر بخشش کا انحصار نہیں ہے. اب دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے, کیوں پوچھا؟ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں مجھے تو ہر کوئی کسی نہ کسی رنگ میں مانتا ہے نا, مجھے تو ہر کوئی کسی نہ کسی رنگ میں مانتا ہے, ان سے پوچھو کہ اس کا دین اور مذہب کیا ہے. دوسرا سوال دین کا ہوگا. اب اہل اسلام کہیں گے ہمارا دین اسلام ہے, دوسرے کہیں گے کہ ہمیں افسوس ہمیں نہیں خبر. اب اللہ پاک فرمائے گا اسلام کے دعوے دار بھی بڑے تھے. اب ان سے ایک اور سوال کرو تاکہ امتیاز ہو جائے کہ کیا اس کا اسلام کے دعوے دار کا سارا زور وہ فقط توحید پر تھا یا رسالت کے دامن سے بھی وابستگی تھی. تیسرا سوال حضور کی بابت ہوگا. پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں مرنے سے پہلے. اب تو مان جائے گا نا, تیری قبر میں سامنے کھڑے ہیں تو مانے گا کہ حاضر ناظر ہیں. جب آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر حاضر ناظر نہیں ماننا تو اور کیا ہے. فرمایا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, جب دنیا میں رہتا تھا اس وقت جب تک تو نے یہ نظارہ نہیں کیا تھا کیا انہیں حاضر ناظر کہتا تھا یا کہنے والوں کو کافر اور مشرک کہتا تھا؟ اب تو تیرے سامنے کھڑے ہیں چہرے انور سے کی نورانیت سے قبر تیری روشن ہو رہی ہے. اب نور نہیں مانے گا تو اور کیا کرے گا؟ بتا دنیا میں کیا کہتا تھا. اب یہ تیری قبر میں تشریف لائے, انہیں علم ہوا تو آئے, اب تو علم مان جائے گا. بتا دنیا میں علم میں نقص تلاش کرتا تھا یا قصیدے پڑھتا تھا؟ یہ سارے سوالات ہوں گے اور پھر پوچھا جائے گا اب تو بے مثل مانے گا نا, سامنے دیکھ لیا ہے, بتا دنیا میں کیا کہتا تھا. اب اس سوال کے جواب پر اگر صحیح ہوگا بخشش ہوگی, اور اگر اس کا جواب نہ آئے گا اور منافق لوگ یہ کہیں گے کہ جیسے لوگ کہتے تھے ہم بھی ویسے کہتے رہیں, وہ پھنس جائیں گے. اب اس سوال کا جواب صحیح کون دے سکے گا؟ جس نے تیاری کی ہوگی. تیاری کیسے کی ہوگی؟ آپ میں سے کس نے حضور کے چہرے انور کو دیکھا؟ اور جس خوش نصیب نے خواب میں دیکھا ہوگا اس کی بڑی عظمت ہے. قبر میں کیسے پھر پہچانیں گے؟ اس کو پہچاننے کا یہی ذریعہ ہے دوستو جو محافل نعت اور محافل ذکر اور مجالس دینی اہتمام کے ساتھ ہم لوگ بناتے ہیں. حضور کا شمائل, حضور کی اداؤں, حضور کے چہرے انور کی کیفیات کا ذکر کیا جاتا ہے, حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں, حضور کا ذکر ہوتا ہے. جب قبر میں پہچان کی بات آئے گی یہ سنی غلام کہیں گے ہم نے دیکھا تو نہیں تھا دنیا میں, مگر آقا کی نعتیں سن سن کر ایک نقشہ جمایا تھا. آج کائنات میں ایسا حسین جیسا میری نگاہوں کے سامنے ہے کوئی اور نظر نہیں آیا, تو میں سمجھ گیا ہوں یہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ. تو دوستان محترم, بات کرنے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ یہ سمجھ لیں کہ ایمان اور محبت مصطفیٰ کو جدا جدا نہ سمجھیں, اور اس کو جدا کرنے والے وہ ایمان کے ڈاکو ہیں. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگ کے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آج چور وہ تمہارے عقائد کو تم سے چھیننا چاہتے ہیں, اور ملت اسلامیہ پر عالمی سطح پر بھی جو حالات گزر رہے ہیں وہ بڑے کربناک ہیں. آپ تمام احباب جہاں حضور کے سچے غلامی کے دعوے دار اور اتباع اور حضور کی داد ماننے والے آپ سے مناتی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ حضور کا ذکر سن کر خوش ہو جانے والوں, حضور کا نام سن کر جھومنے والوں, حضور کی نعتیں سن کر دلوں کے اندر وجد اور کیف کی کیفیات وہ پیدا ہو کر لینے والوں, سنو آج حضور کے دین کو فقط اتنی ضرورت نہیں کہ جھوم جھوم کر بس خوش ہو کر ختم ہو جاؤ. آج حضور کے دین کو مٹانے کے لیے
بدبخت مختلف محاذوں پہ کام کر رہے ہیں۔ اے حضور کی امت، اٹھو، حضور کے دین کے استحکام کے لیے، سربلندی کے لیے کام کرو۔ مدارس دینیہ جن پر لوگ، جن کو ختم کرنے کے درپے ہیں مغربی طاقتیں، آؤ ان کے ساتھ تعاون کرو۔ یہ کروڑوں روپے، لاکھوں روپے وہ برباد کر لینے والوں چھوٹے موٹے شغلوں پر اپنے مراکز علمی کا خیال کرو، تاکہ ان مراکز سے دین کے سپاہی اور مجاہد اور رسول کے غلام پیدا ہوتے رہیں اور رہتی دنیا تک حضور کے دین کی خدمات کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اس کے ساتھ ہی، اس پیغام کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا۔ اور اگر یہ عشق میسر نہ آیا تو پھر لاکھ سجدے کر، نمازیں پڑھ، تو روزے رکھ تمام، ان سے وابستہ نہیں تو ہر عمل بیکار ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری یہ مختصر سی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں حضور کا سچا اور پکا غلام اور عاشق اور حضور سے محبت کرنے والا بنائے، فقط زبانوں کے دعوے نہیں بلکہ عملی اعتبار سے حضور کا غلام بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔